السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع ورحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. صدق الله العلي العظيم. برادران عزیز، اس سے قبل کے اپنے معروضات پیش کروں درخواست ہے کہ سورہ حمد و سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کامران عباس مرحوم اور جملہ مومنین و مومنات کے ارواح صلوات محمد سورہ مبارک مائدہ کی آیت نمبر 76 کو مطلع سورت کے طور پر پیش کیا ہے. سال کا آخری مہینہ ہے اور یہ مہینہ اپنے اندر بے پناہ برکتیں بے پناہ مناسبتیں لیے ہوا ہے. پہلی تاریخ سے اگر آپ شمار کرنا شروع کریں گے تو آخر ذی الحجہ تک اتنی مناسبتیں ہیں کہ اگر صرف ان مناسبتوں کا ذکر کیا جائے تو 5 مجلسیں بھی ناکافی ہیں. صرف ذی الحجہ کی مناسبتوں کا اگر ذکر کیا جائے، کائنات کے عظیم جوڑے کی شادی سے اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے، جس کے لیے اسی مہینے میں شہادت پانے والے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمام انبیاء آدم سے لے کر رسول سے پہلے تک کے تمام انبیاء میرے جد رسول اکرم کے دروازے پر صف بستہ کھڑے ہو جائیں، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں لائن لگا کے کھڑے ہو جائیں اور رسول سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگیں، تو رسول کا صرف ایک جواب ہوگا کہ اس پوری کائنات میں فاطمہ کا کفو خدا
شرف علی ابن ابی طالب، یعنی کسی میں بھی یہ اہلیت نہیں پائی جاتی کہ وہ فاطمہ کا ہمسر بن سکے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے۔ میں نے جس سورے کی آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، سورہ مائدہ، یہ سورہ مائدہ اسی مہینے میں نازل ہوا ہے۔ جلدی جلدی مناسبتیں سن لیجیے، پھر میں اپنی آیت اور موضوع پہ آتا ہوں۔ جس حدیث قصہ کے ذریعے سے آپ سال بھر اپنی پریشانیاں دور کرتے ہیں، جس کے صدقے میں آپ سال بھر خدا سے بھر بھر کے حاجتیں لیتے ہیں، اس حدیث قصہ کا ظرف زمان نزول یہی مہینہ ہے، یعنی آیت تطہیر کا نزول اسی مہینے میں ہوا ہے۔ خدا کو اس آیت کو نازل کرنے کے لیے بس فاطمہ کے چادر اوڑھنے کا بہانہ چاہیے تھا، اور جیسے ہی وہ چادر اوڑھی گئی ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ کیا کم بڑی مناسبت ہے کہ خدا نے دین بھی اسی مہینے میں مکمل کر دیا، اور آیت تکمیل نازل ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جو الیوم کہا گیا ہے نا، تین کام اس دن خدا نے کیے ہیں، صرف یہ ایک الیوم ہے، دین کامل کر دیا۔ پہلا کام، نعمتیں تمام کر دی، نعمتیں تمام، اللہ اکبر۔ جب قدرت تمام یہ کہے کہ میں نے نعمتیں تمام کر دی ہیں، تو ذرا سوچو کہ کون سی نعمت ہے جسے اس نے تمام کر دیا۔ یعنی خدا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے جو خدا نے اس کو دیا ہے۔ اس سے بڑی کوئی نعمت۔ پہلا کام، میں نے دین مکمل کیا، میں نے نعمتیں تمام کی، میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ دوسروں کا راضی ہونا اور ہے، خدا کا راضی ہونا۔ میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج اسے دین کہہ دیا میں نے، خدا نے دین کہہ دیا۔ یہ ولایت نعمت عظمیٰ ہے۔ یہ منبر کی برکتیں ہیں اور آپ کی اچھی سماعتیں ہیں کہ مجھے اس وقت روایت یاد آ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ نے ایک دن شیطان سے پوچھا، ابتدا میں یہ روایت سنانے لگا، شیطان سے پوچھا کہ کائنات میں سب سے پست کون ہے؟ رسول پوچھ رہے ہیں اور ہمارے اور آپ کی نگاہ میں پسترین فرد سے پوچھ رہے ہیں۔ اس شیطان سے زیادہ کوئی پست ہوگا؟ ہم ساری پستی اسی کے جھولی میں ڈال دیتے ہیں، غلطی ہم کرتے ہیں، گنہگار اس کو بتاتے ہیں۔ یہ اسی پست مخلوق کی محنتیں ہوں گی جو میں نے یہ برائی کی ہے، اس سے زیادہ پست کون ہو سکتا ہے؟ رسول پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتا کائنات میں کیا سب سے زیادہ پست تو ہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں، میں سب سے زیادہ پست نہیں ہوں، مجھ سے بھی پست لوگ ہیں۔ کہا کون؟ کہا جب مجھے جنت سے نکالا گیا تھا نا، فخرج اخرج فإنک رجیم، نکل کہ تو رجیم ہے۔ تو وہ جو جہنم کا داروغہ تھا وہ مجھے جہنم میں لے گیا اور بالکل تہہ میں لے گیا،
جہاں ایک آگ کا پہاڑ تھا. جب میں اس تہ میں پہنچا تو اس پہاڑ کی سطح پہ ایک آگ کی وادی تھی. اس آگ کی وادی میں ایک آگ کا کنواں تھا. مجھے اس کنویں کے اندر لے گیا. اس کنویں کے اندر جو آگ کا تھا اس میں ایک آگ کا تابوت تھا. میں نے جہنم کے داروغہ سے پوچھا کہ کیا مجھے میری حقیقی جگہ دکھانے لائے ہو؟ یعنی جہنم کا جو سب سے پست اور نچلا طبقہ ہے تم وہاں مجھے لے کر آ گئے تو کیا مجھے سب سے پست جگہ دکھانے لائے ہو؟ کہ نہیں، اتفاق سے آج میں تیری جگہ دکھانے نہیں لایا، جو تجھ سے بھی زیادہ پست ہے اس کی جگہ دکھانے لایا. تو شیطان کہتا مجھ سے زیادہ پست کون ہوگا؟ کہا میں اس جہنم کے قہر میں تجھے یہ خبر دیتا ہوں کہ تجھ سے زیادہ پست وہ ہے جو علی کی خلافت کا غاصب ہے. جو مقام و منزلت علی کا غاصب ہے وہ تجھ سے زیادہ پست ہے. یہ اس کی جگہ ہے، یہ اس کی جگہ ہے. شیطان ایک بات یاد رکھنا، سب کو بہکانے کی کوشش کرنا، لیکن جس نے علی کا دامن تھام لیا اس کے پاس جانے کی فکر بھی نہ کرنا، کیونکہ وہ علی کے پاس اس لیے جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، دوسری طرف علی اکیلا رہے، تب بھی وہ علی کے ساتھ جائے گا، کیونکہ اس کو اس کے رسول نے پہلے بتا دیا ہے علی مع الحق والحق مع علی. صلوات پڑھ دے محمد وآلہ. اس کے پیچھے جانے کی فکر نہ کرنا. شیطان سے بھی زیادہ پست. اب کتنی بڑی نعمت ہے یہ نعمت ولایت جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے. چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے لہٰذا اس میں مجھے بولنا نہیں ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے. آیہ اکمال دین اسی مہینے میں نازل ہوئی. آیہ مباہلہ اسی مہینے میں نازل ہوئی. کچھ چیزوں کو تو آپ کو معلوم ہے پہلے سے، اس پہ آپ سر ہلائیں گے، لیکن جو نہ معلوم ہو اس پہ مجھے دعائیں دیجیے گا. آیہ مباہلہ اسی مہینے میں نازل ہوئی. جھوٹوں پر سچوں کو حقیقی فتح اسی دن حاصل ہوئی، اسی مہینے میں. رسول اکرم نے فدق اسی مہینے میں جناب فاطمہ کو عطا کیا. کیا مناسبتیں ہیں. اسی مہینے میں امام محمد باقر کی شہادت بھی ہے. میں فوراً فدق کے بعد اس کا ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ فدق واپس بھی امام محمد باقر کے زمانے میں ہوا. کمال کی مناسبتیں ہیں. فدق اسی مہینے میں رسول نے عطا کیا، اور اسی مہینے میں 5ویں امام کی شہادت، اور اسی مہینے میں فدق پھر سے اہل بیت کو واپس کیا گیا. منبر رسول پر بیٹھ کر لوگ امام محمد باقر کا قصیدہ نہیں پڑھتے، بلکہ خلیفہ وقت کا پڑھتے ہیں کہ فلاں خلیفہ نے واپس کر دیا. یہی تو سنا ہے آپ نے. بھئی وہ خلیفہ لوگوں جتنے خلیفہ تھے نا ان میں وہ ذرا سا اچھا تھا، اس نے واپس کر دیا. حاکم جو غصب خلافت کر کے بیٹھا ہو اس سے کسی اچھے کام کی توقع آپ کر رہے ہیں. آپ اچھا سنتے ہیں اس لیے سنا رہا ہوں. میں نے کہا یہ موضوع بھی میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں. جو غصب خلافت جیسی گھناؤنی حرکت کر کے مسجد میں بیٹھا ہو اس سے آپ یہ توقع کر رہے ہیں. منبر پہ بیٹھنے والے کہتے ہیں کہ عمر ابن عبد العزیز ذرا اچھا تھا، دوسروں سے بہتر تھا،
اچھائی کی بنیاد پر نہیں دیتے، حکومتیں بچانے کے لیے دیتے ہیں۔ پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں؟ کوئی اچھائی نہیں دیتے، ان میں کوئی اچھائی ہے ہی نہیں۔ ہمیں جو علی کے مقابلے میں آ جائے اس سے تم اچھائی کی توقع کر رہے ہو۔ اس نے اس لیے نہیں واپس کیا کہ یہ اچھا تھا، بلکہ اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ یہ باطل العلوم کے زمانے میں آ گیا۔ نہیں، بات نہیں پہنچی۔ باطل العلوم، علم کی گرہیں کھولنے والا، اپنے زمانے کے لوگوں کے ذہنوں اور ضمیروں کو پانچویں امام نے اتنا بیدار کر دیا تھا کہ وہ فلک کو رکھ نہ سکا، اسے واپس کر دیا۔ چونکہ شعور اس بلندی پر پہنچ چکا تھا کہ اس کے بڑوں کے اندر یہ جرأت نہ تھی کہ وہ فلک کو رکھ سکے، اسے واپس کر دیا۔ اس کی بدقسمتی تھی کہ باطل العلوم کے زمانے میں آ گیا، جس زمانے میں خطبہ دینے والا علی پر لعنت سے خطبہ شروع کرتا تھا، معاذ اللہ، اور ان پہ ان کے دشنام پہ خطبہ ختم کرتا تھا، پھر اس کی تعریف کرتے ہیں اس نے بند کرایا۔ نہ بند کراتا تو حکومت چلی جاتی، کیونکہ ذہنوں اور ضمیروں کو اتنا بیدار کر دیا تھا۔ بیدار نہ کرتے تو چھٹے امام کی یونیورسٹی اچانک بن گئی کیا؟ یونیورسٹی ایک دن میں نہیں بنتی، پہلے اسکول بنایا جاتا ہے، پھر کالج بنایا جاتا ہے، تب جا کے یونیورسٹی بنتی ہے۔ امام نے علم کے چراغ اتنے روشن کر دیے تھے کہ ہزاروں ہزار کی تعداد میں شاگرد مل گئے۔ چھٹے امام ہزاروں ہزار کی تعداد۔ ان دنوں میں کچھ محفلوں میں شرکت کا اتفاق ہوا، علماء کی محفل تھی، علماء نے بلایا تھا، تو میں نے اپنے کلام کے ساتھ ساتھ اپنے ابا کا بھی کلام سنایا کہ بزرگوں کو ڈانٹنا ہو تو خرد نہ بولے، بزرگ ہی کی زبان میں بات کی جائے۔ تو ردیف اور قافیہ تو یہ تھا کہ پہلے حمد خدائے غنی کیجئے، پھر ثنائے نبی و علی کیجئے۔ یہاں سے میں نے بات شروع کی، لیکن جو شعر سنانا چاہتا ہوں، کہتے ہیں کہ کوسنے سے اندھیروں کو حاصل ہے کیا؟ کوسنے سے اندھیروں کو حاصل ہے کیا؟ وہ اندھیرے جہاں روشنی کیجئے۔ جب آپ روشنی کر دیجئے گا نا تو چور کبھی چھپ نہیں پائے گا۔ چور اندھیرے میں گھر میں داخل ہوتا ہے۔ پانچویں امام نے اتنی روشنی کر دی تھی کہ فلک کا چور خود کو چھپا نہیں سکتا۔ وہ خود کو چھپا نہیں سکا، اسے واپس کرنا پڑا، کیونکہ لوگوں نے دیکھ لیا اس کے ہاتھ میں، اچھا یہ چور ہے، نہیں میں چور نہیں۔ چور کو جب پکڑ لو نا تو سامان ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں مجھے کوئی دے گیا، تو وہ جلدی سے واپس جو کرتا ہے نا اس کی خوبی نہیں ہے۔ لوگ بیدار ہو گئے، روشنی اتنی زیادہ ہو گئی کہ رات میں چوری کیا گیا مال دن کی روشنی میں پکڑا گیا۔ اور جب آخری آئے گا نا تو وہ تو صرف روشنیاں ہی روشنیاں بھی گھیرے گا۔ اس کے آنے سے اتنی روشنی ہو جائے گی کہ روایتیں کہتی ہیں کہ عقل کے 28 حروف ہیں، عقل کے 28 حروف ہیں، ابھی صرف 2 کھلے ہیں۔ جب آخری آئے گا تو 28 کے 28 کھل جائیں گے۔ 2 کھلے ہیں تو یہ حال ہے، اتنے چوڑے ہوئے پھر رہے ہیں۔ جب 28 کے 28 کھل جائیں گے تو پھر شعور پالیدہ ہو جائے گا۔ امام نے یہ کام کیا،
روشنیاں بکھیری. حسین کے سفیر کی شہادت اسی مہینے میں ہے. انشاءاللہ مسائل کے بعد میں بھی ذکر کروں. بے پناہ مناسبتیں، کیونکہ اس مناسبت کا مجھے ذکر کرنا تھا کیونکہ میرے موضوع سے متعلق ہے، اس لیے میں نے ذکر کیا. اہل بیت کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اتنی روشنی بکھیر دیتے ہیں کہ لوگ پہچان جاتے ہیں نیک کون ہے اور بد کون ہے، خیر کون ہے، شر کون ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے. وہ چہرے سے نقاب ہٹا دیتے ہیں. علم کا کام ہی یہی ہے. ایک سوال جو منبر سے ہمیشہ کیا جاتا ہے کہ کربلا کا مقصد کیا تھا. محرم قریب ہے، آپ بہت ساری مجلسیں مجھ سے سن چکے ہیں. کربلا کا مقصد کیا ہے مجھے نہیں معلوم کہ اس پر لوگ کلمے کو محدود کیوں کر دیتے ہیں کہ کربلا کی جنگ مثلاً علی ولی اللہ کے لیے ہوئی. علی ولی اللہ کے لیے علی نے جنگ نہیں کی، حسین کہاں سے کریں گے؟ میں نے کہا میں ہوا میں باتیں کرتا نہیں، میں عادی نہیں. اطمینان سے سنیے گا، ٹھہر ٹھہر کر سنیے گا. خلیفہ اول کا زمانہ ہے. خلیفہ اول نے زکوٰۃ صدقات کو سمیٹنے کے لیے ایک اپنا ایلچی بھیجا ہے. علی کو خبر ہوئی کہ صدقات جمع کرنے کے لیے خلیفہ اول کا جو ایلچی آیا ہوا ہے اس نے اپنے ساز و سامان میں بت بھی چھپا رکھا اور گاہ گاہ اس بت کو نکالتا ہے اور اس کی پرستش کرتا ہے. علی کو جیسے ہی خبر ہوئی علی نے ذوالفقار اٹھائی، گھر سے باہر نکلے. یہ وہ علی ہے کہ جس کے گھر کے دروازے پر ایک وقت میں آگ اور لکڑیاں لے کر لوگ آ گئے تھے. علی نے قبضہ شمشیر پہ ہاتھ نہیں رکھا تھا. یہ ذہن میں رکھیے گا. علی کو معلوم ہوا کہ بت پرستی ہو رہی ہے اسلام کے نام پر. بڑا مارکا حل کرنے جا رہا. بت پرستی ہو رہی ہے اسلام کے نام پر. علی کھڑے ہوئے، تلوار نکالی. جس جگہ وہ ٹھہرا ہوا تھا وہاں گئے، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بت کو نکال کر اس کی پوجا کر رہا، پرستش کر رہا. علی نے ذوالفقار نکالی، سر الگ کیا، تن الگ کیا، گھر واپس آ گئے. یہ بات خلیفہ اول کو معلوم ہوئی. اس نے اپنی تلوار کہے جانے والے خالد ابن ولید کو، تو اس کی تلوار تھا، کہا جاتا تھا کہ وہ ان کی تلوار تھا. پہلے خلیفہ کی تلوار خدا کی تلوار کے مقابلے میں آ رہی ہے. وہ آئے تلوار ہاتھ میں دے کر، علی آپ نے یہ کیا کیا؟ خلیفہ اول کے ایلچی کو مار دیا. علی نے اطمینان سے بیٹھ کر کہا بت پرستی کر رہا تھا. فوراً تلوار اندر رکھی، کہیں میں بھی نہ مارا جاؤں. علی ہے، یہ نصیریوں کو نہیں بخشتا، بت پرستوں کو کہاں سے بخشے گا؟ یہ نہیں ہے. فوراً واپس گھر آ گئے. میں نے کیوں سنا ہے؟ جس کی زوجہ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا، اس نے تلوار نہیں اٹھائی، لیکن جب اسے بت پرستی کا علم ہوا تو اس نے تلوار اٹھا لی. یہ اہل بیت کا گھرانہ ہی ایسا ہے، سب کچھ برداشت کر لے گا، بت
پرستی برداشت نہیں کرے گا. ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں. اور وہ بھی اسلام کے نام پر. اس کو دھیان میں رکھیے گا. امام زمانہ آ کے بت پرستوں کی گردنیں نہیں کاٹیں گے. کاش میرا یہ پیغام پہنچ جائے. امام زمانہ آ کے بت پرستوں کی گردنیں نہیں کاٹیں گے، اسلام کے نام پر بت پرستی کرنے والوں کی گردنیں کاٹیں گے. دونوں میں فرق ہے. بت پرستی کرنا ہے تو اس خانے میں چلے جاؤ، اس خانے میں رہ کر بت پرستی نہیں کرنے دوں گا. ٹھیک ہے؟ چہرے سے نقاب ہے، یہ اہل بیت کا کام ہے. واقعہ کربلا ہو گیا، اہل بیت کو اسیر کر لیا گیا. بات شام تک پہنچ گئی، قافلہ شام تک پہنچ گیا. اور شام کا منظر عجیب ہے. حسین کا سر رکھا ہوا ہے، یزید بے ادبی کر رہا ہے، شعر پڑھ رہا ہے. میں آپ کو ذرا سا اس پوری تاریخ کی ویڈیو دکھاتا ہوں. شہر، ملک شام ہے، لوگوں کی بھیڑ ہے. جو لوگ اسیر ہو کر آتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہوتے. اسیر کہا ہی انہیں جاتا ہے کہ جو مسلمان نہ ہو. مسلمان اسیر نہیں ہوتا تھا. اسلامی حکومت میں کبھی مسلمانوں کو اسیر نہیں کیا گیا. شام کے لوگوں کے ذہن میں ایک تصور ہے کہ یہ جو آئے ہیں یہ خارجی ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہ خارجی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اس وقت تک سب ہوتا رہا، تقریریں ہوتی رہی، یزید کی تعریف ہوتی رہی، لوگ سنتے رہے، سب کچھ ہوتا رہا. یزید بے حرمتی کرتا ہے، کسی کو بھی کوئی اثر نہیں پڑا. پھر اچانک یزید نے شعر پڑھنے شروع کیے. رغبت ہاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل. بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ رچا، صرف حکومت حاصل کرنا مقصد تھا. نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی قرآن. کس کی مسرت پر بیٹھا ہوا یزید؟ کس خلافت کے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا؟ اس خلافت کے تخت پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہے کوئی خبر نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں آیا، نبی نے ایک بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ رچا. نہ، میں آپ کو آگے کے اشعار سناتا ہوں، اس میں نبی کا نام لیا اس نے. قد قتلنا القوم من بنی احمد. ہم نے قد قتلنا القوم من ساداتہم، ہم نے اس قوم کا قلعہ قمع کر دیا جو ان کے سادات میں سے تھی. چھڑی سر پہ مار رہا ہے اور یہ بولتا جا رہا ہے جو یہ سید زادے ہیں نا، میں نے ان کی پوری قوم کو قتل کر دیا ہے. وَعَدَلْنَاهُ بِبَدْرٍ فَاعْتَدَلْ، اور بدر کا آج ایسا بدلہ لیا ہے جیسا مجھے لینا چاہیے تھا. بدر کی جنگ کس سے ہوئی تھی؟ بدر کی جنگ تو مشرکوں میں اور مسلمانوں میں ہوئی تھی. یہ مسلمانوں کا خلیفہ مسلمانوں کے تخت خلافت پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے میں نے بدر کا بدلہ لے لیا. میرے ساتھ رہیے گا، ذہنوں کو بالکل بیدار رکھیے گا. لیت اشیاخی ببدر شہدوا، کاش میرے بزرگ جو بدر میں قتل ہو گئے آج ہوتے تو گواہی دیتے. جزع الخزرج من الاصل، ان تلواروں کی جھنکار اور ان کی آہ و بکا کو دیکھ کر وہ گواہی دیتے کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے.
لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل. میں خندف کی اولاد نہیں. خندف ان کے، جب آپ اوپر جائیں گے بنی امیہ میں تو ان کے جد میں ایک جد اعلیٰ ہے. میں خندف کی اولاد نہیں. اگر میں ان سے انتقام نہ لے لوں، میں اس خندف کی اولاد نہیں اگر میں ان سے انتقام نہ لے لوں. کس سے؟ کہتا من بنی احمد ما کان فعل، احمد کی اولاد سے. معاذ اللہ، تو ان کے مسند پر بیٹھا ہوا ہے اور تو اس مسند پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ میں جب تک بنی احمد کی اولاد سے انتقام نہ لے لوں اس وقت تک میں نہیں. لَأَحِلُّ وَاسْتَحِلُّ فَرِحًا وَقَالُوا يَا يَزِيدُ لَا تَشَلْ. یہ میرے بزرگ اگر ہوتے تو آج خوش ہو رہے ہوتے، مجھے شاباشی دے رہے ہوتے اور مجھے دعائیں دے رہے ہوتے کہ تو کبھی بدی نہ دیکھے، تیرے ساتھ کبھی برا نہ ہو. جب یہ اشعار ایک کے بعد ایک آپ نے تو ایک ہی شعر سنا ہے نا، زیادہ تر میں نے کم سے کم 5-6 شعر سنا دیے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، بس آنے میں 2-3 بار میں یاد ہو گئے مجھے ابھی، کیونکہ پہلی بار آج پڑھ بھی رہا ہوں ممبر پہ، پہلی بار یہ شعر پڑھ رہا ہوں، اس سے پہلے کہیں پڑھے بھی نہیں. آپ کی مجلسیں اتنی پڑھ لی ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ نئے موضوعات پہ پڑھنا پڑتا ہے. جب سید سجاد نے یہ تمام اشعار سن لیے اور اس کے بعد جب آپ کھڑے ہوئے تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں کہ یہ ہیں اسیر. اسیر کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی عرب کنٹری سے نہیں ہوگا، یہ کسی ایسی کنٹری سے ہوگا جہاں مسلمان نہیں ہیں. کھڑے ہوتے ہی سید سجاد نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھڑے ہوتے ہی تو لوگوں کی نظر بسم اللہ پہ بعد میں گئی. پہلے آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے، عربی بول رہا ہے، یہ عرب ہے، یہ تو عربی بول رہا ہے. پھر اس کے بعد اپنا تعارف کرانا شروع کیا. انا ابن الصفا والمروہ، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں. ان کی حیرانی اور بڑھ گئی، صفا تو ہمارا ہے، یہ اپنے آپ کو صفا کا بیٹا کیسے کہہ رہا ہے؟ مروہ تو ہم مسلمانوں کا ہے نا، یہ اپنے آپ کو مروہ کا بیٹا کیسے کہہ رہا؟ انا ابن دنا فتدلّا قاب قوسین او ادنی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو معراج پر گیا اور اتنی اوپر گیا کہ بس کمان بھر کا فاصلہ رہ گیا تھا. ارے یہ تو عرب بھی ہے، رسول کا بیٹا بھی کہہ رہا ہے. وہیں بیٹھے بیٹھے سب سے، میں نے کہا نا میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا، میں تاریخ کا طالب علم ہوں. وہیں بیٹھے بیٹھے اس سے پہلے کہ مسلمان صرف حیران ہو رہا تھا چونکہ جاہل تھا نا، جاہل تھا. وہیں بیٹھے بیٹھے ایک یہودی چیخ پڑا، یزید تو اپنے رسول کی اولاد کو پکڑ لایا اور کہتا یہ اسیر ہے. جیسے ہی اس نے کہا، دیکھو اتنی دیر سے محنت میں نے یوں ہی نہیں کی ہے، پہچانو ذرا سا. جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ یزید یہ تو کس کو پکڑ لایا، یہ تو تیرے پیغمبر کی اولاد ہے اور تو انہیں اسیر کر، یعنی ان کو اسیر کہنا بھی جرم ہو گیا. یزید کو کچھ نہیں سوجھی. ابھی تک رسول کا انکار کر رہا تھا، قرآن کا انکار کر رہا تھا، کتاب کا انکار کر رہا تھا. فوراً مؤذن سے کہتا اذان دو. ہاں سید سجاد کو سمجھیے. نہیں، یہ اذان کیوں دلوائی اس نے؟ پھر اسے نظر آنے لگا میرا تخت جائے گا، پھر اسے نظر آنے لگا میری حکومت جائے گی. یہ ہمیشہ ہوتا ہے، کبھی مسند خلافت جاتا ہے، کبھی کسی کو ممبر اپنے ہاتھ سے چھنتا ہوا نظر آتا ہے. جب ایسا ہو نا
تو لوگ کسی نہ کسی مذہب کی آڑ میں چھپتے ہیں. پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے، لیکن مجھے کہنے دیجیے. جب ایسا ہوتا ہے، دنیا پرستوں کی دنیا جب ہاتھ سے جانے لگے تو وہ مذہب کی آڑ میں چھپ جاتے ہیں. یزید نے کیا کیا؟ اہل بیت کو روکا، اذان شروع کی. ایک کو روک رہا ہے، ایک کو شروع کر رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ یہ اہل بیت کا ہے، کیا سن رہے ہو، نہ یہ اذان کا ہے. تم کو جہاں جہاں یہ تناسب نظر آئے، کوئی اذان کے خلاف بولے تو سمجھ جاؤ نہ یہ اہل بیت کا ہے نہ اذان کا ہے. کیونکہ جو اذان کا ہوتا ہے وہ اہل بیت کا ہوتا ہے، جو اہل بیت کا ہوتا ہے وہ اذان کا ہوتا ہے. صلوات بر محمد و آل کس کو روکا اور کس کو شروع کیا؟ اہل بیت کو روکا، اذان شروع کی. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اذان کا ہوں، وہ اذان کا تھا نہیں، وہ اذان کے پیچھے چھپ رہا تھا. وہ اذان کا تھا نہیں، وہ اذان کے پیچھے چھپ رہا تھا. اگر اذان کا ہوتا تو بے وقت نہ کہلواتا. یعنی بے وقت اذان کہلوانے والا بھی اذان کا نہیں ہے، اور اذان کو بے وقت کہنے والا بھی وہ بھی نہیں ہے. بھائی نہیں ہے، اس کا کوئی جھگڑا ہے؟ مجھے بتاؤ نا. اذان کا نماز کا کوئی جھگڑا ہے؟ اذان کا مجلس کا کوئی جھگڑا ہے؟ مسجد کا وہی ہوگا جو امام باڑے کا ہوگا. جو امام باڑے کا نہیں وہ مسجد کا نہیں، اور جو مسجد کا نہیں وہ امام باڑے کا نہیں. جو اذان کا نہیں وہ حسین کا نہیں، جو حسین کا نہیں وہ اذان کا نہیں. لڑائیاں مت کرواؤ، دھوکے میں مت رکھو لوگوں کو. اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس کی اہمیت زیادہ. تم نے کب سے تولنا شروع کر دیا؟ تمہارے پاس ترازو کہاں سے آ گئی؟ کس کی اہمیت زیادہ ہے؟ میرے نزدیک صرف قول حق کی اہمیت ہے. اللہ اکبر کی صورت میں آئے گی تب بھی جان قربان، یا حسین کی صورت میں آئے گی تب بھی جان قربان. تم سمجھو تو صحیح، تم سمجھو تو صحیح. یہ جھگڑا مجلس اور اذان کا نہیں ہے، یہ جھگڑے یزید کراتا ہے. بھئی کرایا ہے، تاریخ شاہد ہے. یہ جھگڑے یزید کراتا ہے. اہل بیت بولے تو اذان کہلوا دیتا ہے. یہ جھگڑے یزید کے ہیں. مجھے انصاف سے بتاؤ، یزید اذان کا تھا؟ نہیں تھا نا. اہل بیت کا تھا؟ جو بھی ان کا جھگڑا کراتا ہے وہ دونوں میں کسی کا نہیں ہوتا. نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. جو دونوں میں کسی بھی ایک کا ہوگا نا وہ دونوں کا ہوگا. وہ دونوں کا ہوگا، وہ دونوں کا ہوگا. کیوں دونوں کا ہوگا؟ حسین کے باپ نے جان سجدے میں دی، حسین نے بھی جان سجدے میں دی. حسین کا بیٹا زین العابدین، حسین کا بیٹا زین العابدین، اور حسین کا باپ امیر المومنین. اب توجہ فرمائیں، آپ ان دونوں کو الگ نہیں کر سکتے. سید سجاد نے کیا کارنامہ کیا؟ سید سجاد نے وہ یزید جو بت پرستی کا باقاعدہ اعلان کر رہا تھا، اپنی تقریر کے ذریعے سے اسے یہ ثابت کر دیا کہ تو یہاں رہ کے بت پرستی نہیں کر سکتا ہے. تو یہاں رہ کے ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر کا انکار، رسول کا انکار، امامت کا انکار، رسالت
تو انکار کر رہا تھا۔ بیچ میں سید سجاد کھڑے ہیں، سید سجاد بت پرستی کرنے نہیں دیں گے، اس طرف جانے نہیں دیں گے۔ تم جو کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے، جو ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں رہنے والا نہ اہل بیت سے دغا بازی کر سکتا ہے، نہ اذان و نماز سے دغا بازی کر سکتا ہے، دونوں میں سے کسی سے دغا بازی نہیں کر سکتا، ممکن نہیں، ممکن نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مولائے کائنات سے لے کر امام حسین تک، اور امام حسین سے لے کر سید سجاد تک، اور سید سجاد سے لے کر آج تک۔ چونکہ آج کا امام آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج کا امام ناظر نہیں ہے، آج کا امام حاضر ہے۔ حاضر سے مراد کیا ہے؟ ہماری نظروں سے غائب ہے، ورنہ امامت اسی کی ہے، ہماری نظروں سے غائب ہے، امام وہی ہے، وہ امامت کر رہا ہے۔ ہاں، غیبت کے احکامات ہمارے اوپر لاگو ہوں گے، احکامات ہمارے اوپر غیبت کے لاگو ہوں گے، کیونکہ یہ نماز جو بھی آپ نے پڑھی ہے عید ضحیٰ کی، یہ واجب ہے، در حقیقت یہ نماز واجب ہے، لیکن کب؟ دیکھیے ایک لفظ سن لیجئے، ایک لفظ سن لیجئے، امام حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے۔ جب ظہور ہو جائے گا تو ظاہر بھی ہو جائے گا۔ امام حاضر ہے، کبھی کبھی ممبر مدد کرتا ہے نا، الفاظ کے لیے بھی ممبر مدد کرتا ہے۔ امام حاضر ہے، بس ظاہر نہیں ہے، بس ظاہر نہیں ہے۔ اور ہم تو ببانگ دہل ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ صاحب ہماری مجلسوں میں بھی ہیں، ہم جب امام حسین کے نام پہ فرش بچھاتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں۔ اب جلال پور کے اس نیا ممبر ہے شاید یہ، اس نئے ممبر پر بیٹھ کر میں کوئی نئی بات تو کہوں گا نہیں، لیکن ہاں انداز شاید نیا ہو۔ کیا ہم امام زمانہ کے سامنے بیٹھ کر بھی اپنی مجلسوں کا انداز وہی رکھیں گے جو آج رکھے ہوئے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر آج سے نیت کر کے اٹھیے کہ اس بار محرم میں جتنی مجلسوں میں شرکت کریں گے، اس مجلس کے بعد امام زمانہ کے پاس جا کے اس کا حساب دیں گے۔ نیت کر کے اٹھیے۔ نامدار عباس آپ بھی نیت کر کے اٹھیے کہ آج کے بعد جب جب ممبر پہ بیٹھیں گے اس ممبر پہ بیٹھنے کا حساب اپنے باس کو جا کے دیں گے۔ ہمارے باس ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے مالک ہیں۔ ایران کے ایک بزرگ خطیب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی مصیبتوں کو، اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں کو دور کیسے کرتے ہیں؟ جب آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس پریشانی کو دور کیسے کرتے ہیں؟ خدا کی قسم کہتے ہیں بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ میں تسبیح اٹھاتا ہوں، درود کی ایک تسبیح پڑھتا ہوں اور مادر امام زمانہ کی خدمت میں ہدیہ پیش کر دیتا ہوں۔ یہ اس کی ماں ہے جو کائنات چلا رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں میری مشکل دور ہو جاتی ہے، یہ ان کی ماں ہے جو اس کائنات کا صاحب ہے۔ صاحب الزمان عربی کا لفظ ہے صاحب، مگر میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں آج سے جب بھی آپ اس لفظ صاحب کو سنیے گا تو عربی والا نہیں لائیے گا، اردو والا لائیے گا۔ وہ صاحب الزمان یعنی وہ ہمارے صاحب ہیں، وہ مالک ہیں ہمارے، ہم غلام ہیں ان کے، تو ہمیں حساب دینا ہے نا۔ مجلس سے شروع کرتے ہیں، مجھے مجلس کرنی ہے، اس مجلس کو کیسے انجام دینا ہے؟ جلال پور کے مومنین کیا چاہتے ہیں، مولانا صاحب کیا چاہتے ہیں، سامعین کیا چاہتے ہیں، نہیں، امام زمانہ کیا چاہتے ہیں، یہاں سے شروعات کریں۔ اس کے بعد سب ان کے نیچے آئیں گے،
اگر امام زمانہ کی مرضی سے لوگوں کی مرضی مل رہی ہے تو وہ ہوگا جو لوگ چاہیں گے، لیکن ان کی مرضی سے اگر لوگوں کی مرضی نہیں مل رہی ہے تو پھر وہ نہیں ہوگا، جو امام چاہیں گے وہی ہوگا۔ احترام ممبر پہ ایک اچھا کلام اظہر بھائی نے پڑھا، بہت پہلے میرے والد صاحب نے کہہ دیا تھا، اور وہی کلام سنا رہا ہوں جو ابھی سناتا جا رہا ہوں آپ کو۔ پہلے حمد خدائے غنی کیجئے، پھر ثنائے نبی و علی کیجئے، کوسنے سے اندھیروں کو حاصل ہے کیا، ہوں اندھیرے جہاں روشنی کیجئے، حق ممبر صدا رکھیے پیش نظر، حق ممبر صدا رکھیے پیش نظر، شاعری کیجئے، ذاکری کیجئے، حق ممبر صدا رکھیے پیش نظر، شاعری کیجئے، ذاکری کیجئے، اور شاعروں اور ذاکروں دونوں کو مخاطب کر کے پھر کہا، دونوں کو مخاطب کر کے کہ رکھیے قول و عمل میں توازن صدا، رکھیے قول و عمل میں توازن صدا، کہیے جو کچھ زبان سے وہی کیجئے، کہیے جو کچھ زبان سے وہی کیجئے۔ اس چیز کی تبلیغ مت کیجئے جو آپ خود نہیں کرتے ہو، جو آپ خود کرتے ہیں اس کی تبلیغ کیجئے، جس پر آپ خود عمل نہیں کرتے اس کو چھوڑ دیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے، جس پر آپ خود عمل کرتے ہو وہ کیجئے، اس کے تقدس کو پامال نہ ہونے دیجئے۔ اور اب بس یہ 10 منٹ باقی ہیں، میں ذرا سا ان نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اپنے امام سے رابطہ کرو، اپنے امام سے رابطہ کرو، تمہارا امام بہت غریب ہے، تمہارا امام بہت غریب ہے۔ میرے ایک استاد تھے، وہ امام زمانہ کی مظلومیت پہ روتے تھے، وہ واقعی روتے تھے، وہ ممبر پہ بیٹھ کے روتے تھے امام زمانہ کی مظلومیت پہ۔ میں نے پوچھا کیوں روتے ہیں آپ؟ کہا میرا امام حسین سے زیادہ مظلوم ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا امام حسین کے پاس حبیب تھا، میرے زمانے کے امام کا حبیب کون ہے؟ میں بناؤں؟ میں آخری حسین کا مسلم بناؤں؟ میں آخری حسین کا عمار بناؤں؟ میں آخری حسین کا شبیب بناؤں؟ میں آخری حسین کا بریر حمدانی بناؤں؟ میں آخری حسین کا سعید بناؤں؟ میں آخری حسین کا زہیر بناؤں؟ میں ابن اوسجہ بناؤں آخری حسین؟ میں نے کوشش کی ہے؟ نہیں کوشش کی، میں نے نہیں کوشش کی۔ مجھے یہ لگا کہ 4 مجلس پڑھ کے امام مجھے اپنا لیں گے، نہیں، عدالت چاہیے، تقویٰ چاہیے، پرہیزگاری چاہیے، بندگی چاہیے، تسلیم محض ہو جانا پڑے گا۔ دن میں کتنی مرتبہ اپنے امام کو یاد کرتے ہو؟ دن میں کتنی مرتبہ؟ کوئی ایک زیارت ہے جو امام زمانہ کو روز اٹھ کے سلام، نہیں لمبی زیارتیں پڑھ سکتے، نہیں زیارت آل یاسین پڑھ سکتے، صبح اٹھ کے ایک بار اپنے امام کو سلام تو کیا کرو، دعائے عہد پڑھ لیا کرو، چھت پہ جا کے السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب الزمان، ایک بار سلام کر لیا کرو، رابطہ کرنے کی کوشش کرو نا۔ میرے بزرگ جو مجھ سے کہہ رہے ہیں میں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں، کیا پتہ ہم میں سے ہر ایک ظہور دیکھ کے مرے، کیا پتہ ہم اگلی عید غدیر اپنے امام کے ساتھ منائیں، انشاءاللہ الہی آمین۔ ممکن ہے مگر تیاری کرنی پڑے گی، تیاری کرنی پڑے گی۔ ایک بزرگ تھے، ظاہراً کاشان کے تھے، ایک صاحب حج پہ جا رہے تھے تو ان سے ملنے گئے، بڑے عارف تھے، بڑے عارف، بات ختم ہو گئی میری، بڑے عارف تھے، ان سے ملنے کے لیے گئے، کہنے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، کوئی دعا بتائیے، کوئی عمل بتائیے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ کہا کس لیے؟ کہا امام زمانہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے بتایا یہ عمل کرو، جا رہے ہو یہ عمل کرو، ملاقات ہو جائے گی۔ اس نے کمال خلوص کے ساتھ وہ عمل کیا، حج پہ گیا، حج سے واپس آ گیا۔ جب واپس آیا تو ان سے ملنے کے لیے گیا، کہا ملاقات نہیں ہوئی۔ کہنے کہ جھوٹ کیوں بولتے ہو،
ملاقات تو ہوئی. کہا آپ گئے تھے مکہ؟ کہا نہیں میں نہیں گیا تھا، تم گئے تھے، تمہاری ملاقات ہوئی ہے. کہا میں گیا تھا، میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں ہوئی. کہا ہاں ہوئی. جب تم حج مکمل کر چکے اور بقیع کی زیارت کرنے گئے تو وہاں تم تھک گئے تھے، تھک کے تم پیر پھیلا کے بیٹھ گئے تھے. تو ایک عرب آیا تھا، اس نے تمہارے پیر پہ پیر مار کے کہا تھا سمیٹ کے بیٹھو، یہاں معصومین کی قبریں ہیں. وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا ہاں ایسا ہوا تھا. کہا وہی تو امام تھے. امام سے ملنے کی تمنا مت کرو، معرفت پیدا کرو، امام خود بخود آ جائیں گے. معرفت پیدا کرو. تم نے دیکھا تم پہچان نہیں سکے، معرفت ہوتی تو پہچان جاتے. یہی بات آیت اللہ بہجت نے کہی تھی جب ان سے کسی نے پوچھا کہ میں امام زمانہ سب کو دیکھنا چاہتا ہوں. کہا دیکھا تو شمر نے بھی تھا، پہچان کہاں پایا؟ دیکھا تو شمر نے بھی تھا امام زمانہ کو، اپنے زمانے کے امام کو تو شمر نے بھی دیکھا تھا نا. معرفت نہیں تھی کہ یہ امام ہیں، پہچان نہیں پایا. معرفت پیدا کرو تاکہ پہچان سکو. تم نے دیکھا پہچان نہیں سکے، کوشش کرو. اس کے بعد ایک وظیفہ بتایا، یہ وظیفہ سن لو، آج کی اس مجلس کو ختم کر رہا ہوں. کہتے ہیں اللہ اکبر، قربان جاؤں ان اہل معرفت کے، قربان جاؤں خدایا ہمیں عمل کی توفیق دے. قربان جاؤں ان اہل عرفان کے، قربان جاؤں ان اہل تقوی کے. کہنے لگے 2 منٹ اپنے امام کو روزانہ دیا کرو. 2 منٹ. کتنے؟ 2 منٹ. 24 گھنٹے میں سے میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں سب سنو سنو، محرم آ رہا ہے، اپنے آپ کو تیار کرو. 2 مہینے 2 منٹ 24 گھنٹے میں سے 2 منٹ اپنے امام کو دو. کہا کیسے؟ کہا جب رات کا سناٹا ہو جائے نا تو اکیلے میں گھر کے کسی گوشے میں بیٹھ جاؤ، صرف 2 منٹ کے لیے، صرف 2 منٹ کے لیے. پہلے 1 منٹ میں اپنی حاجتیں بیان کرو، جو بھی حاجت ہے، جو بھی حاجت ہے. تمہارے پاس بہت ساری حاجت ہے. اب موبائل چاہیے، موبائل لیٹسٹ موبائل چاہیے، امام زمانہ سے بولو نا. وہ تمہارے باپ ہیں، وہ تمہارے صاحب ہیں، وہ تمہارے مالک ہیں، ان سے بولو نا اپنی حاجتیں. 2 منٹ تک کیا چاہیے وہ بولو ان سے. مولا یہ پریشانی ہے، یہ چاہیے مجھے، یہ اپنی حاجت 1 منٹ میں، پہلے 1 منٹ میں اپنی حاجتیں بیان کرو. دوسرے 1 منٹ میں امام سے جھوٹ بولو. حیران ہو گیا، میں نے سنا تھا، میں بھی حیران ہو گیا تھا. کہنے کہ دوسرے 1 منٹ میں امام سے جھوٹ بولو کہ مولا میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، مولا میری جان آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. پیار کرتے ہوتے تو وقت دیتے نا، ہم نہیں پیار کرتے، لیکن جھوٹ سے کہو تو صحیح، عادت تو ڈالو، جھوٹ ہی صحیح کہو تو امام سے. اس کے بعد جو انہوں نے جملہ کہا وہ دل پھاڑ دینے والا جملہ ہے. کہا ہمارا امام اتنا مظلوم ہے کہ کوئی جھوٹ سے بھی اس سے نہیں کہتا کہ مولا آپ سے میں بہت پیار کرتا ہوں. اتنا مظلوم ہے. میں اپنی دنیا کی رنگینیوں میں اتنا گم ہو گیا ہوں کہ میں اپنے امام سے بات نہیں کرتا ہوں. میں یہ سوچ کے اٹھ جاتا ہوں کہ امام تو غائب ہے. امام غائب نہیں ہے، امام حاضر ہیں، امام ظاہر نہیں ہے، امام کا ظہور نہیں ہوا ہے. امام سے بات آپ کر سکتے ہیں. امام کو آپ سلام، آپ نماز کے بعد سلام پڑھتے ہیں نا، السلام علیکا یا مولا یا صاحب الزمان. آپ تو ایسے کرتے ہیں، آپ ایسے سلام کرتے ہیں السلام علیکا. آپ پر جو غائب ہو اسے کا کہہ کے خطاب نہیں کرتے، جو حاضر ہوتا ہے اس کو کا کر کے خطاب کرتے ہیں. آپ ہیں آقا، آپ ہیں. درد دل کرو. 2 منٹ تو دھیرے دھیرے عادت پڑے گی.
تم ایک قدم امام کی طرف بڑھاؤ گے، امام 10 قدم آگے بڑھا کر تمہاری نصرت کے لیے تمہارا ہاتھ تھام لیں گے۔ امام 10 قدم، شروعات کرو، آغاز کرو، با مقصد مجلسوں میں شرکت کرو، با مقصد۔ میں نے کہا نا اپنے تمام عمل کا حساب شام میں امام زمانہ کو دو۔ جب شام میں امام زمانہ کو ہر عمل کا حساب دو گے نا تو خدا کی قسم اگر مجلس میں ذاکر کے کسی نقطے پر تم نے واہ بھی کیا ہوگا تو تم کو یہ خیال رہے گا اس واہ کا حساب مجھے امام زمانہ کو دینا ہے، مجھے سوچ سمجھ کے واہ کرنی۔ اگر کوئی اذان اور نماز کی بات کر رہا ہے، اذان اور مجلس کی بات کر رہا ہے تو اس پہ مجھے واہ نہیں کرنا ہے بھائی، نہیں کرنا ہے۔ مجھے یہ شعور ہونا چاہیے کہ مجھے کہاں بولنا ہے اور کہاں نہیں بولنا، مجھے شام میں حساب دینا ہے اپنے امام۔ جب یہ بصیرت پیدا ہو جائے گی، جب یہ نظر پیدا ہو جائے گی تو آپ یقین رکھیں آپ جہاں بھی رہیں گے امام آپ پر نظر کریں گے۔ معذرت خواہ ہوں، 1 گھنٹہ مکمل ہو گیا۔ سید ابن طاووس یا آقا بہبہانی، ان دونوں میں سے کسی ایک کا واقعہ ہے۔ امام حسین کی زری پکڑ کے کہتے ہیں کہ مولا ظہور کیوں نہیں کرتے، آتے کیوں نہیں؟ دیکھیے نا آپ کے جد کے روضے پر کتنی بھیڑ ہے، کتنے چاہنے والے آئے ہیں، کتنے چاہنے والے آئے ہیں، سب آپ کے چاہنے والے ہیں۔ دیکھیے امام کے روضے پر بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ عالم مکاشفہ میں امام اسی وقت ان کے سامنے آتے ہیں، اسی وقت۔ یہ خواب سے الگ کی دنیا ہے، کشف ہوا ان کے اوپر۔ کہنے لگے کہ یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں تم کو لگتا ہے یہ میرے ہیں؟ ان سے امام دریافت کر رہے ہیں، امام زمانہ، کہ یہ جو لوگ میرے جد کے روزے پر آئے ہوئے ہیں تم کو لگتا ہے یہ میرے ہیں؟ کہا آقا اور کس کے ہیں؟ کہا ان کی دعائیں سنو، یہ کیا مانگ رہے ہیں۔ کسی کو بیٹا چاہیے، کسی کو بیوی چاہیے، کسی کو گھر چاہیے، کسی کو مال چاہیے، کسی کو نوکری چاہیے، کسی کو قرض ادا کرنا ہے۔ ان میں سے ایک بھی میرے ظہور کی دعا نہیں کر رہا ہے، سب اپنی اپنی دعائیں کر رہے ہیں، سب اپنی اپنی۔ یعنی امام کو یہ گلہ ہے، امام کو یہ گلہ ہے۔ ہم اللہم کل ولی کا بھی پڑھتے ہیں تو کمال بے توجہی کے ساتھ پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ۔ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، اس توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ ایک صدیاں گزر گئیں ہمارے معصومین کو مظلوم رہتے ہوئے، کاش یہ جملہ محفوظ ہو جائے آپ کے ذہن میں۔ صدیاں گزر گئیں ہمارے معصومین کو مظلوم رہتے ہوئے، اب تو ان کو مظلومیت سے باہر نکالیے۔ جو ان کے اپنے ہیں وہ ان کے اپنے ہو جائیں، ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی مہینے جو حسین کا سفیر آیا تھا اس کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے والوں نے تو 18,000 کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا کہ یہ بیعت کرنے والے جو الزام لگایا جاتا ہے یہ شیعہ نہیں تھے، شیعہ نہیں تھے۔ 18,000 لوگوں نے بیعت کی اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ جب پیچھے مڑ کر دیکھا ہے تو ایک شخص نہیں تھا جو کوفے کی گلیوں کا راستہ بتا سکے، ایک شخص نہیں تھا۔ کتنا مظلوم ہو گیا امام کا سفیر۔ امام نے خط لکھا، کوفے والوں کو لکھا کہ مسلسل ایک پیغام اور لے کر جائیے گا، محرم شروع ہو رہا ہے، پیغام بہت بڑا پیغام دے رہا ہوں جناب مسلم کے حوالے سے، بہت بڑا پیغام دے رہا ہوں۔ جس وقت جناب مسلم آئے 9 شوال کو آ گئے تھے، کہاں؟ کوفے میں۔ 9 شوال، شوال، ذی الحج، ذی قعدہ اور ذی الحج۔ شوال کا پورا مہینہ اور ذی قعدہ کا پورا مہینہ اور ذی الحج کی 9، یعنی پورے 2 مہینے رہے، پورے 2 مہینے کوفے میں رہے ہیں جناب مسلم، ٹھیک ہے۔ ان 2 مہینوں کے دوران لوگوں نے خمس، زکوٰۃ، صدقات، امام کے لیے رقم بے پناہ لا کے جناب مسلم کو دیے۔
دیے نا؟ جو لوگ ادارہ چلاتے ہیں وہ سنیں، بے پناہ رقم لا کر خمس کی، زکوٰۃ کی، صدقات کی، کس کو دیے؟ جناب مسلم کو۔ لیکن جب مسلم اس دنیا سے جا رہے تھے تو مقروض تھے، کیا سمجھے؟ مسلم اتنا سارا سہم امام تمہارے پاس ہے، ادا کیوں نہیں کرتے؟ سہم امام کو کہاں خرچ کرنا ہے یہ امام کا نائب جانتا ہے۔ اپنی ذات پہ نہیں خرچ کیا، نہیں خرچ کیا، اپنی ذات پہ نہیں خرچ کیا۔ وقت زیادہ ہو گیا۔ 2 شہید کربلا کے سب سے پہلے شہید ہیں، ہانی ابن عروہ اور مسلم ابن عقیل۔ جیسے ہی یزید کو کوفے کے حالات کا علم ہوا ہے، کائنات کے خبیث ترین انسان کو، جس کی ولادت نامشروع طریقے سے ہوئی تھی، اس کو کوفے کا حاکم بنا دیا، عبید اللہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ، اس کو حاکم بنا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کے ساتھیوں پر سفاکیت کے ساتھ وہی پیش آ سکتا ہے جس کی ولادت پاکیزہ نہ ہو، وہی پیش آ سکتا ہے۔ پہلا کام کیا کیا کہ اس نے خبر معلوم کی کہ مسلم کہاں چھپے ہوئے ہیں، مسلم کس سے مل رہے ہیں، مسلم کی مدد کون کر رہا ہے۔ سب سے پہلا نام کس کا آیا؟ ہانی ابن عروہ۔ ہانی ابن عروہ کو اٹھوا لیا، اور جب ہانی کے قبیلے والوں نے، مسلم نے اور مسلم کے ساتھیوں نے ہنگامہ اور شور مچایا کہ ہانی کو آزاد کرو، تو اسی وقت خلافت کا محل ہل گیا تھا۔ اسی وقت جتنے لوگ دروازے پر جمع ہو گئے تھے دارالامارہ کے، ابن زیاد کی حالت خراب ہو گئی تھی، تو اس نے ایک چال چلی اور باہر آ کے کہا نہیں 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 نہیں، ہانی میرے یہاں مہمان ہے، میں نے ان کو اریسٹ تھوڑی کیا، تم کسی کو بھیج دو۔ اور اسی میں سے وہ ملعون قاضی، اس کو حکم بنایا گیا کہ یہ جائے گا، جا کے ابھی دیکھ آئے گا کہ وہ اریسٹ کیے گئے ہیں یا ہمارے مہمان ہیں۔ وہ بیمار تھے، ان کو ہم نے دربار میں بلا لیا تاکہ یہاں اچھے سے ہم تیمارداری کر سکیں، اپنے اس شخص کو بھیجو، میں بتاتا ہوں۔ وہ گیا اندر آیا تو اس نے دیکھا کہ ہانی کے دونوں ہاتھ باندھ رکھے ہیں، ہانی کے ہونٹ پر تازیانے سے مار رہا ہے، اس کے سامنے ہانی کے ہونٹ سے خون رس رہا ہے، اور اب اس کو لالچ دی، دھمکایا، جو بھی کیا ہو۔ اس نے باہر آ کر کہا نہیں، ہانی مہمان ہے۔ آیت اللہ خامنئی سے میں نے خود سنا ہے، آیت اللہ خامنئی کہتے ہیں یہ باہر آنے والا شخص اگر صرف اتنا کہہ دیتا کہ ہانی ابن زیاد کی قید میں ہیں تو امام حسین قتل ہونے سے بچ جاتے۔ اگر وہ صرف اتنا کہہ دیتا کہ ہانی قید میں، واقعی کربلا نہ ہوتا، امام حسین بچ جاتے۔ لوگ واپس آ گئے، ارے ٹھیک ہے قید میں نہیں ہے، مہمان ہے، لوگ واپس آ گئے۔ جناب مسلم روکتے رہے، نہیں رکے۔ 300 لوگ، پھر 200 ہوئے، پھر 100 ہوئے، پھر 20 ہوئے، پھر کچھ بھی نہیں، اکیلے، بالکل اکیلے۔ حسین کا سفیر بالکل اکیلا۔ ذہنوں کی تربیت کرنی پڑے گی، نفسوں کو تیار کرنا پڑے گا، ہم سب کو آمادہ ہونا پڑے گا۔ حسین کا کوئی ساتھی اکیلا نہ رہنے پائے، حسین کا کوئی مدافع، حسین کا کوئی دفاع کرنے والا، حسین کا کوئی چاہنے والا کہیں پر بھی اکیلا نہ رہنے پائے۔ مسلم کو کوفے والوں نے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ تھکے ہارے ایک دروازے پر بیٹھ گئے، طوعا نامی مومنہ باہر نکلی، کہا شام ہو رہی ہے، کسی دوسرے کے دروازے پر بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ کیسا مظلومیت بھرا جواب دیا، عقیل کے بیٹے نے کیسا مظلومیت بھرا جواب دیا۔ جیسے ہی طوعا نے کہا اپنے گھر کیوں نہیں جاتے، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، شام ہو گئی ہے، تو فوراً کہتے ہیں جس کا کوئی گھر نہ ہو کہاں جائے گا۔
رہنے والے ہو؟ تم ہو کون؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ مدینہ؟ تمہارا تعلق مدینے سے ہے؟ کون ہو؟ کہا میں مسلم ابن عقیل، سفیر حسین ہوں۔ جیسے ہی اپنا تعارف کرایا ہے، جیسے ہی اپنا تعارف کرایا ویسے ہی گھر کا دروازہ کھولتی ہے اور کہتی ہے حسین کے ساتھی میرے گھر میں آ جاؤ۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مجھے اپنے گھر میں پناہ دو گی تو تمہارے یہاں بدامنی پھیل جائے گی۔ کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے آقا کا ساتھی میرے دروازے پر بیٹھا رہے اور میں حفاظت سے اپنے گھر میں بیٹھی رہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ میرے گھر میں آ جاؤ، سلامت رہیں آپ کی آوازوں پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہو۔ میرے گھر میں آ جاؤ۔ کھانا پیش کیا، بستر لگایا، کہا تم بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو، آرام کر لو۔ روایتیں کہتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے مسلم کی آنکھ لگ گئی، سو گئے، تھکا ہوا مسافر ہے۔ جیسے ہی سوئے ہیں بیٹا آیا، بیٹے کو خبر ہو گئی کہ اب ادھر ابن زیاد نے کیا کیا، ابن زیاد نے فوراً اعلان کر دیا کہ جو بھی مسلم کی خبر دے گا اسے ایسا ایسا انعام دیا جائے گا۔ اب انعام کی لالچ جب ضمیروں میں بے ضمیروں کے درمیان اس کی خبر دوڑی ہے، اور توآ کے بیٹے نے جیسے ہی یہ محسوس کیا کہ مسلم میرے گھر میں ہے، فوراً جا کر اس نے چغلی کی کہ میرے گھر میں ہے، مسلم کا پتہ لگ گیا ہے۔ فوج آئی۔ اب معلوم ہے سوتے ہوئے مسلم ابن عقیل کی آنکھ کیسے کھلی؟ توآ کے گھر کے باہر گھوڑوں کی ہنہنانے کی آواز سے مسلم کی آنکھ کھلی۔ جیسے ہی آنکھ کھلی فوراً تلوار اٹھائی۔ توآ کہتی باہر نہ جانا، حالات اچھے نہیں ہیں، باہر جاؤ گے یہ لوگ تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو پتہ ہے حسین کا سفیر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے گھر میں رہوں گا تو تمہارے گھر کو آگ لگا دوں۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے پناہ دینے والی کے گھر پہ حملہ ہو جائے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہارا سکون چھن جائے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہارا امن برباد ہو جائے۔ گھر سے باہر نکل گئے۔ اللہ اکبر، بنی ہاشم کا جوان تھا، خوب لڑا، سینکڑوں کو فنار کیا، ایک ایک کر کے مارتے رہے، فوج پہ فوجیں بلاتے رہے وہ، اور یہ مسلسل پے در پے حملہ کرتے رہے۔ کئی گفتگویں بھی ہوئیں اس دوران کہ اس نے کہا کہ کتنے افراد چاہیے، تو ابن زیاد کا سپاہی کہتا ہے کہ تم نے کوفے کے کسی بقال کو گرفتار کرنے نہیں بھیجا ہے۔ ارے جس کو گرفتار کرنے بھیجا ہے وہ عبد المطلب کے خاندان کا ہے، وہ بنی ہاشم کے خاندان کا ہے، اس سے لڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ دھوکے کے ذریعے سے شہید کیا۔ بہت طولانی مصائب نہیں پڑھنا ہے، بس ایک منظر نقل کرنا ہے۔ جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا، پسے پشت ہاتھ باندھ دیے گئے، دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا گیا۔ تاریخ کہتی ہے، راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ مسلم سے پوچھا گیا کہ وصیتیں کیا ہیں، وصیتیں بیان کر ہی رہے تھے۔ پہلی وصیت بیان کی تھی کہ میں اتنے پیسے کا مقروض ہوں، یہ میری زرہ ہے، یہ میری تلوار ہے، اسے بیچ کر میرا قرض ادا کیا جائے۔ راوی کہتا ہے ابھی اپنی طرف سے وصیتیں بیان ہی کر رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ جلاد کے ایک ہاتھ میں تلوار ہے، دوسرے ہاتھ میں مسلم کا سر ہے، اور ایک منادی ندا دے رہا ہے اب اس کے جسم کو دارالعمارہ کی چھت سے نیچے پھینک دو۔ اللہ اکبر، سن لیا آپ نے؟ حسین بھی تو ابھی مکے سے نکلے ہیں، مجھے نہیں معلوم راستے میں کہاں پر ہیں، لیکن ہاں جہاں کہیں بھی حسین نے قیام کیا ہوا ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ کوفے سے کوئی آ رہا ہے، کوفے سے کوئی گھڑ سوار آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین علی اکبر سے کہتے ہیں، عباس سے کہتے ہیں کوفے سے آنے والے کا استقبال کرو، اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ کوفے سے دو لوگ آ رہے تھے، حسین کے قریب پہنچے، آتے ہی کہتے ہیں ایکم الحسین، تم میں سے حسین کون ہے؟ ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں میں ہوں۔ ایک مرتبہ ان لوگوں نے کہا کہ آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنی ہے۔ امام نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، کہا یہاں سب میرے محرم ہیں، جو کہنا ہے ان کے سامنے کہو، لیکن اپنی بات کہنے سے پہلے میری ایک بات کا جواب دے دو۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا تم کوفے سے آ رہے ہو نا؟ کہا ہاں۔ کہا کوفے سے آ رہے ہیں؟ کہا کوفے میں میرا بھائی مسلم گیا، کوفے میرا بھائی مسلم گیا تھا، اگر مسلم
مسلم ہی کی خبر دینے آئے تھے. جب ہم کوفے سے چل رہے تھے تو مسلم کی لاش کو گھوڑوں سے باندھ کر کوفے کی گلیوں میں گھمایا جا. ایک مرتبہ امام نے سر و سینہ پیٹا, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بس آخری فقرہ سنو, ہو گئی مصیبت. ایک مرتبہ جناب امام حسین کہتے ہیں فضا میری بہن کہاں ہے؟ جناب زینب کو بلایا, کہا بہن مسلم کی بیٹی کہاں ہے, ذرا اسے لے کر آؤ. مسلم کی بیٹی آئی, اپنے زانو پر بٹھایا, دست شفقت سر پہ پھیرا. جیسے پھیرا مسلم کی بیٹی کہتی ہے چچا سر پہ ہاتھ ایسے پھیر رہے ہیں جیسے میں یتیم ہو گئی ہوں. ایک مرتبہ امام کہتے ہیں نہیں آج سے میں تمہارا بابا ہوں, اپنی فرمائشیں مجھ سے کرنا. میں کہوں گا اے آقا آج مسلم کی بیٹی یتیم ہوئی ہے, دست شفقت پھیر رہے ہو, کل تمہاری بیٹی جب یتیم ہوگی کوئی دست شفقت پھیرنے والا نہ ہوگا, کوئی تماچے مار رہا ہوگا, کوئی بندے چھین رہا ہوگا. لعنت اللہ وسيعلم الذين ظلموا أيهم المنقلبين. خدایا حق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود حق محمد و آل محمد جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں, خاص طور پر اس مجلس میں شرکت کرنے والے تمام خواتین حضرات کے آباء و اجداد, رشتہ دار, چاہنے والے, بالخصوص جس مرحوم کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے پالنے والے, سب کی روح کو عالی سے متعالی فرما. اہل بیت کے جوار میں انہیں جگہ عنایت فرما. ہمارے تمام بزرگوں کی مغفرت فرما. معبود بحق محمد و آل محمد ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. بچی ہوئی زندگی میں عمل صالح کی توفیق عنایت فرما. معبود بحق محمد و آل محمد جو حج و زیارات کے لیے گئے ہوئے ہیں ان کے اس عمل کو شرف قبولیت سے نواز. جو نہیں جا سکے ہیں انہیں توفیق اور ان کے لیے وسائل فراہم فرما. معبود بحق محمد و آل محمد اس مجلس میں جو جس حاجت کے ساتھ آیا ہے پالنے والے سب کے دامن کو مرادوں سے بھر دے. معبود بحق محمد و آل محمد ہم سب کو اپنے امام کی معرفت عطا فرما, اپنی معرفت عطا فرما, اپنے رسول کی معرفت عطا فرما. بارالہ بحق محمد و آل محمد مقروضین کے قرض کو ادا فرما, بیماروں کو شفا عنایت فرما, بے روزگاروں کو صاحب روزگار بنا. معبود تمام علماء کرام, مراجع عظام, بالخصوص حضرت آیت اللہ خامنئی, حضرت آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما. منتقم خون حسینی سلطان زمان حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. گزارش ایک مرتبہ اور ہے سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے لیے مرحوم کامران عباس اور تمام مومنین و مومنات کی ارواح کے لیے سال فرما.